پاکستانی فلمی موسیقی کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو محض فنکار نہیں بلکہ ایک پورے عہد کی علامت بن جاتے ہیں۔ نذیر علی بھی انہی نابغہ روزگار موسیقاروں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی دھنوں کے ذریعے عوام کے دلوں میں مستقل گھر بنا لیا۔ پنجابی لوک روایت، صوفیانہ کلام اور دھمال کی وحید آفرین لے کو فلمی موسیقی میں سمو کر نذیر علی نے ایک ایسا اسلوب تخلیق کیا جو آج بھی زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بجا طور پر پاکستان میں کنگ آف دھمال کہا جاتا ہے۔ نذیر علی 1945 میں گکھڑ منڈی ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اپنی لوک روایت اور ثقافتی رنگوں کے باعث موسیقی سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جس کے اثرات نذیر علی کی شخصیت اور فن میں ابتدائی سے نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ کم عمری ہی میں موسیقی کے شغف نے انہیں فلمی دنیا کی جانب راغب کر لیا۔ 1961 میں انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز معروف موسیقار ایم اشرف کے ساتھ بطور معاون کیا۔ اسی دوران انہیں بخشی وزیر اور تصدق حسین جیسے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا، جس سے ان کی تکنیکی مہارت، لوک دھنوں کی سمجھ اور سازوں پر گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ 1966 میں فلم پیدائش کے ذریعے نذیر علی کو بطور مستقل موسیقار متعارف ہونے کا موقع ملا۔ اگرچہ یہ فلم ان کی فوری پہچان نہ بن سکی، مگر اس نے ان کے لیے آگے بڑھنے کی راہیں ہموار کر دیں۔ نذیر علی کو اصل شہرت 1969 میں پنجابی فلم دلاں دے سودے سے ملی، جب نور جہاں کی آواز میں ریکارڈ ہونے والا صوفیانہ کلام لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن ریلیز ہوا۔ اس گیت نے نہ صرف فلم کو دوام بخشا بلکہ نذیر علی کو پنجابی فلمی موسیقی میں ایک نئی شناخت عطا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دھمال اور فلمی موسیقی کا حسین امتزاج عوام کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ 1971 میں ان کی پہلی اردو فلم آنسو ریلیز ہوئی، جس کے نغمات تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتیں اور جانے جا تو جو کہے نے ثابت کر دیا کہ نذیر علی صرف پنجابی لوک موسیقی تک محدود نہیں بلکہ کلاسیکی اور جدید اردو دھنوں پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ 1970 کی دہائی نذیر علی کے کیریئر کا سنہری دور ثابت ہوئی اور وہ لالی ووڈ کے مصروف ترین موسیقاروں میں شمار ہونے لگے، اور ایک کے بعد ایک کامیاب فلم ان کے نام سے جڑتی چلی گئی۔ نذیر علی کی اصل پہچان ان کا وہ منفرد انداز تھا جس میں پنجابی لوک دھنیں، صوفیانہ شاعری، دھمال کی وحید آفرین لے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتی تھیں۔ انہوں نے روایتی پنجابی موسیقی کو فلمی سانچے میں ڈھال کر اسے عوامی سطح پر بے مثال مقبولیت دی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ان کی شراکت داری خاص طور پر یادگار رہی، اور ان دونوں نے کم از کم 14 پنجابی فلموں میں ایسے نغمات تخلیق کیے جو آج بھی عقیدت اور سرشاری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ موسیقی کے ناقدین کے مطابق نذیر علی پنجابی انگ میں پوری طرح رچے بسے ہوئے تھے۔ نذیر علی نے اپنے 3 دہائیوں پر محیط فلمی کیریئر میں 161 اردو اور پنجابی فلموں کے لیے 559 نغمات ترتیب دیے، جن میں 39 اردو اور 115 پنجابی فلمیں شامل ہیں۔ ان کی دھنیں آج بھی ریڈیو، اسٹیج شوز اور صوفیانہ محافل کا لازمی حصہ ہیں۔ نذیر علی کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں بہترین موسیقار کے 2 نگار ایوارڈز ملے۔ پہلا 1971 میں ریلیز ہونے والی فلم مستانہ ماہی، جبکہ دوسرا 1972 میں ریلیز ہونے والی فلم سلطان سے ملا۔ نذیر علی کی آخری فلم گجر 302 2001 میں ریلیز ہوئی اور 5 جنوری 2003 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا، مگر ان کا تخلیق کردہ موسیقی سرمایہ آج بھی زندہ ہے اور نئی نسل کے لیے تحریک کا باعث بنا ہوا ہے۔ نذیر علی صرف ایک فلمی موسیقار نہیں تھے بلکہ وہ پنجابی ثقافت، صوفی روایت اور عوامی جذبات کے ترجمان تھے۔ ان کی دھنوں میں مٹی کی خوشبو، عقیدت کی حرارت اور دھمال کی سرشاری آج بھی سننے والوں کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ پاکستانی فلمی موسیقی کی تاریخ میں نذیر علی کا نام ہمیشہ احترام اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل فنکار دی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔